السلام علیکم ناظرین۔ اگست کا مہینہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہی وہ مہینہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنا آزاد وطن دیا۔ 14 اگست 1947 کو جب پاکستان آزاد ہوا تو اس وقت مسلمانوں کے پاس ایک ایسی سرزمین آئی جس میں ہم اپنی مرضی کے مطابق اسلام کی تعلیمات کے عین مطابق زندگی گزار سکتے ہیں۔ لیکن کیا ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہ وطن ہے جس کو انتہائی قربانیوں کے ساتھ حاصل کیا گیا، جس کو حاصل کرنے کے لیے برصغیر کے مسلمانوں نے اپنی جان، مال، اولادوں تک کی قربانی دی۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی شخصیت سے ملانے جا رہے ہیں جو اس وقت موجود تھے جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان جیسی عظیم نعمت عطا کی۔ اگر آپ ان شخصیت سے ملنا چاہتے ہیں تو پہلے ہمارے چینل کو دنیا آپ کی ہتھیلی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ مزید آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ میں تو اتنا ڈرا ہوا تھا نا، 12 سال کا بچے تھے آپ، کہ اب کیا ہوگا، یہ اجازت ملے گی نہیں ملے گی، ہم جا سکیں گے نہیں جا سکیں گے، کیا ہوگا ہمارے ساتھ۔ بہرحال وہ جب تک وہ نکل کے آیا، وہ کچھ میرے خیال پہ 15-20 منٹ یا زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ شاید لگا ہو، انہوں نے روکا ہو، لیکن بہرحال مجھے تو بڑا لمبا عرصہ لگا کہ یار اس کو چھوڑ ہی نہیں رہے۔ ہم نے کہا کہ ہمارے بندے بھی انہوں نے افسر بھی پکڑ ہی لیے ہیں، ہم بھی ایسے ہی رہ جائیں گے۔ تو بہرحال لیکن شکر ہے کہ وہ اس کے بعد نکل آئے اجازت لے کے۔ پھر جو انہوں نے شوٹ لگائی ہے نا کہ تیز سے تیز جتنا چلا سکتے تھے بس پاکستان آ جائے۔ پاکستان آنے کے لیے سڑک بھی بہتر ہو گئی ہوئی تھی وہاں، تو لاہور کی طرف آنے کے لیے پھر تیز کیا، اور وہ یہ ہے کہ شام ہونے کے قریب ہو رہی تھی، یعنی عصر کے بعد کا ڈھلا ہوا تھا سارا۔ تو جب اندھیرا ہو گیا ہے، مغرب کا وقت سے بھی کچھ گزر کے اندھیرا ہو گیا ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ اب ہم پاکستان میں پہنچ چکے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ پھر جو پاکستان زندہ باد کے نعرے ہم نے وہاں دل سے ہمارے نکلے ہیں کہ جیسے ہم زندہ ہو گئے، اب ہم زندگی میں آ گئے ہیں۔ اب یعنی کہ ایسے ہم نے کہا ہم تو مرے ہی مرے تھے، پاکستان پہنچے ہیں تو ہم زندہ ہو گئے۔ شکر ہے، شکر اللہ۔ تو پاکستان زندہ باد اس وقت جو دل سے نکلی ہے نا، وہ پھر کبھی اس کا موقع واقعی نہیں ملا۔ تو بہرحال پھر چونکہ ہمارے وہاں رشتے دار تھے سنبھالنے والے، تو ہم وہاں پہنچ گئے، اور وہاں پر اور بھی انڈیا کے مختلف جگہوں سے آئے ہوئے رشتے دار جو تھے نا ہمارے، وہ بھی وہیں تھے ان کے صحیح ہے، پاس لاہور میں۔ لاہور میں کینٹونمنٹ میں تھے، وہ فوجی افسر تھے، ایئر فورس کے افسر۔ تو وہاں پھر میری ہم عمر بھی اور لڑکے جو تھے نا وہ بھی تھے، تو ہم تو پھر اپنے کھیل کود میں لگ گئے۔ بالکل ٹھیک ہے، ابھی آزاد بھی ہو گئے، آزاد بھی ہو ہم گئے، پر بھی مل گئے، اور جو ہے وہ اپنے کھیلنے کا موقع بھی اچھا مل گیا، اور کوئی کام تو ویسے بھی نہیں تھا۔ اچھا ابا جی، وہ جو آپ بتا رہے تھے اپنے نانا ابا کی کہ وہ ان کا وہ لوگ تو علیحدہ آئے ہیں نا۔ ہاں جی، ان کا بتائیں کہ کیا وہ علیحدہ آئے ہیں، ہم لوگ تو ایسے پہنچ گئے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ارے یہاں آ کے پتہ چلا میرے ماموں جان جو تھے جی جی، وہ بھی صوبے دار ریٹائرڈ تھے، اچھا، وہ جنگ عظیم دوم کے 1945 میں وہ ریٹائر ہوئے۔ تو وہ جو تھے وہ ایک سائیکل کسی سے لے کے تو وہ آئے جہاں پر میں تھا، تو مجھے بھی ساتھ لے لیا، اور وہ جاتے تھے والڈن کیمپ لاہور میں،
اچھا جو بھی مہاجر آتے تھے نا ہندوستان کی طرف سے جی جی ان کو وہاں پر روکا جاتا، وہاں رکھے جاتے تھے وہ صحیح بڑا کیمپ تھا، میرے خیال میں ایئرپورٹ تھا ساتھ سے، تو وہاں ذرا سہولت تھی، تو وہاں جا کے پھر ہمارے ماما جی جو تھے وہ اصل میں وہاں جو وہ گاؤں، وہ ضلع ہوشیارپور میں گاؤں تھا ان کا، ٹھیک ہے تو وہاں سے جو ان کے گھر والے تھے وہ نکلے اپنے گاؤں سے شام کے وقت کے قریب، ٹھیک ہے اور کیونکہ ہمارے ماما جی بڑے ایکٹیو تھے، باخبر رہتے تھے، تو ان کو خبر ملی کہ آج رات بڑا خطرہ ہے حملے کا۔ اچھا خود گاؤں والے جو تھے وہ تو کچھ نہیں ایک دوسرے کو کہتے تھے ٹھیک ہے اکثر و بیشتر، لیکن باہر سے آتے تھے جتھے حملہ سکھوں کرنے۔ کے حملہ کرنے کے لیے، وہ تیار ہو کے مارنے کے لیے، مسلمانوں کو لوٹنے کے لیے واقعی۔ تو ان کو خبر ہوئی تو یہ لوگ جو ہے نا اپنا، انہوں نے کہا کہ ساتھ والا گاؤں جو ہے مسلمانوں کا جو ہے، ہم آج کی رات تو وہاں جا کے گزاریں گے، یہاں ہم نے نہیں ٹھہرنا، ٹھیک ہے آج یہاں ہم ہے۔ تھوڑے ہیں، وہاں ان کے ساتھ ملیں گے، وہ ویسے بھی بڑا گاؤں ہے، زیادہ مسلمان وہاں پر ہیں، تو ان کے پاس ہم رات گزاریں گے۔ تو اس وقت نانا جان ہمارے جو تھے نا وہ ڈاکٹر صاحب تھے، اور یہ جو تھے یہ تو بڑے ماشاءاللہ ڈاکٹر بھی تھے گاؤں کے، نہیں بلکہ وہ شہر میں ڈاکٹری کرتے تھے، یہاں ان کا گھر تھا، تو یہاں پر آئے ہوئے تھے، اور وہ تو ڈٹ گئے، کہہ رہے نہیں میں نے کہاں جانا ہے، یہاں سے چھوڑ دو، ساری ان کی جائیداد وہاں، سارے جدی پشتی وہاں کے رہنے والے، اور وہاں اچھے وہ مقتدر انسان تھے، تو وہ اپنا دیوان خانہ کہلاتا تھا ان کا، مہمان خانہ، اس میں اپنی کرسی رکھ کے اور اپنا حقہ چلا کے نا وہاں بیٹھے اپنے سوچوں میں، یا جو بھی تھا، اور تو کوئی رہ نہیں گیا تھا گاؤں میں جو ان کے پاس رہنے والا، صرف ایک ان کا بھتیجا تھا، تو وہ تھا۔ تو یہ لوگ جب گئے ہیں نا اپنی پونجی ذرا اٹھا کے، اور وہاں دوسرے گاؤں میں، تو انہوں نے ان کو دیکھ کے ہی کہا نہیں یہاں نہیں ٹھہرنا، آگے چلے جاؤ، آگے چلے جاؤ، آگے چلے جاؤ، یہاں نہیں ٹھہرنا، یہاں بڑا خطرہ ہے۔ وہ ان کے آنے سے ڈر گئے کہ یہ وہاں سے نکل کے آئے، اور ہمارے ماما جی جو تھے نا وہ بڑے مشہور آدمی تھے نا، وہ فوجی ریٹائرڈ افسر تھے، تو ان کے پیچھے تو پولیس بھی رہتی تھی انڈیا کی، کہ کہیں کیونکہ ان کے پاس اسلحہ وغیرہ بھی ہوتا تھا، تو وہ پہلے ان کے اوپر کارروائی کرنی چاہتی تھی، تو کہے ان کو دیکھ کے نا انہوں نے کہا کہ نہیں یہاں نہیں، ہمارے پاس ہے نا، آگے چلو آگے چلو۔ تو وہ بیچارے اس رات میں ہی چلتے ہی رہے، آگے سے آگے، آگے سے آگے، آگے سے آگے، ان کو ٹھہرنے ہی نہیں دیا نہیں دیا، اور راستے میں پھر ایسے ہوتا رہا ہے، یہ ہے کہ کہیں دیکھے تھک جاتے ہوں گے، چلنا ہی تو تھا، پیدل ہی تو چلتے تھے، تو پھر کسی موقع پہ جو ہے نا وہ ہمارے ماما جی ایک کیمپ تک پہنچ گئے، اچھا جہاں کیمپ فوجیوں نے بنایا ہوا تھا کہ جو بھی پاکستان جانے والے ہیں آ کے یہاں اکٹھے ہو جائیں، صحیح ہے، تو اس کیمپ میں پہنچ گئے نا، تو وہاں سے پھر وہ کسی طرح سے کوئی سواری ان کو مل گئی، تو وہ اس میں بیٹھ کے لاہور آ گئے، ٹھیک ہوا، اور وہاں سے انہوں نے ایک بس جو تھی وہاں سے اپنے فوجی ریٹائر ہونے کے باعث ان سے لی حکومت سے، کہ میرے سارا گاؤں والے وہاں پیچھے رہے ہوئے ہیں، تو
وہ میں نے ان کو لے کے آنا تو وہ پھر بس ان کے لے کے وہ آئے. وہ جو آ رہے تھے ان کے اپنے گھر والوں کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی انداز دھند جو بھی تھے نا وہاں کیمپ والے لوگ وہ سارے بس وہ اوپر چڑھ گئے تو چھت تک کے اوپر بیٹھے. بہرحال ہماری اپنے گاؤں اپنے گھر والوں کے پاس پہنچ تو گئے لیکن جگہ نہیں. لیکن جگہ اس میں نہیں تھی. بڑی مشکل سے انہوں نے تو ایک اپنی اماں کو, ہماری نانی جی جو تھی ان کو کھینچ لیا اوپر. صحیح. ایک میرے بڑے بھائی ان کے پاس رہتے تھے, وہ بھی 13 سال کے تھے میرے خیال میں, تو ایک ان کو, یہ 2 بندوں کو انہوں نے کھینچ کر بٹھا ہی لیا اپنے ساتھ. دوسروں کو پھر کہا, دوسرے تو اور بہت سارے تھے نا, ان کی بیوی بھی تھی, اس کے بہن بھائی بھی تھے, ان کی اماں بھی تھی, تو ان ساروں کو بھی پھر انہوں نے کہا کہ میں کوشش کرتا ہوں کوئی اور بھی لے کے آؤں تمہیں لے جانے کے لیے, لیکن ان کو تو میں نکالوں نا. تو یہ تو ایک تو نانی بیچاری کب اتنا چل سکتی تھی, اور بھائی بھی بچے ہی تھے, تو ان کے لیے تو زیادہ مشکل تھی. تو بہرحال یہ پھر ان کے ساتھ پہلے پہنچ گئے لاہور, اور انہوں نے پتہ کیا ہمارا, تو ان کو پتہ چلا کہ وہاں پر رہ رہے ہیں. پتہ کرتے کرتے پہنچ گئے, اور وہ پھر سائیکل انہوں نے کسی سے پکڑی اور مجھے پیچھے بٹھا کے, تو وہ والڈن کیمپ جو تھا جہاں پر کہ وہ آتے تھے جو بھی مہاجر دوسرے جگہوں سے, تو وہ ان کو وہاں پر بٹھاتے تھے, ان کا انتظام تھا. تو وہاں جا کے دیکھتے کہ کہاں ہمارے ہیں گاؤں والے آئے یا نہیں, ہمارے گھر والے آئے ہیں یا نہیں. تو کئی چکر لگائے تو تب تک نہیں پہنچے تھے. تو آخر ایک دن پھر ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ پہنچے ہوئے تھے, اور ہماری مامی جی کی جو اماں تھیں تو وہ سخت بیمار تھیں, ان کو ہیضہ ہو گیا ہوا تھا. کیونکہ انہوں نے بتایا اپنا نا, پھر بعد میں ہمیں قصے بتائے, اور میرے مامی جی بھی تھے, ان کو ٹائیفائڈ ہو گیا ہوا تھا, سخت تیز بخار. اور دوسرے بھی, یعنی کہ ایک تو تھکاوٹ ان کی اتنی, پتہ نہیں کہیں کھانا بھی ملتا رہا ان کو, نہیں ملتا رہا, کیا ہوتا رہا ان کے ساتھ. وہ بیچارہ زیادہ جال, میں نے تو ان سے تھوڑی باتیں پھر سنی ہیں. تو بہرحال وہ ان کو پھر اتنے میں جو تھے میرے خالہ جی جو تھے وہ بھی آ گئے. اماں اور ابا میرے تب سندھ میں رہتے تھے,